السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے خوب لطف اندوز ہو سکیں. تو چلیے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 17. کیسے جانتی ہو تم نواز عالم کو؟ اس کے بازو کو مضبوط گرفت میں جکڑے وہ دھاڑا تو اس کی اچانک آمدہ غراہٹ پہ وہ فطری طور پر بکھلا سی گئی، لیکن بازو میں ہوتے درد نے جب اس کے غیر مہذبانہ رویے کا احساس دلایا تو اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. بیہیو یور سیلف سر. آپ مجھے یوں ورکنگ آورز کے دوران میری پرسنل لائف کے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتے اور اتنے المینرڈ طریقے سے تو بالکل بھی نہیں پوچھ سکتے. ایک جھٹکے سے بازو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ بنا کسی خوف سے بولی تو ساریہ نے شراگن کے غصہ اور ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مارے خوف کے سانس تک روک لیا. آفس میں آئے. بمشکل خود پہ قابو پا کے وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے حکم پر کلستی وہ اس کی پشت کو گھور کے رہ گئی. تم پاگل ہو یا جان بوجھ کے موت سے کھیلتی ہو؟ ساریہ افغان کے منظر سے ہٹتے ہی اس کے نزدیک آئی اور فہمائشی انداز میں بولی تو زالی نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا. کون سی موت؟ ایک نظر اسے دیکھ کے اس نے واپس توجہ موبائل کی جانب مبذول کر لی. شیرافغن عالم نامی موت. اس نے لفظ چبا چبا کے بولے تو زالی ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ بیزاری سی چھا گئی. اوہ چھوڑو بھی، یہ خواہ کا ڈر پھیلایا ہوا اس فن خان نے، حالانکہ صحیح طریقے سے تو اس سے ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالے جاتے. وہ ناک چڑھاتے ہوئے بیزاری سے بولی تو ساریہ نے افسوس سے اسے دیکھا، جس نے شاید ابھی تک اس کا اثر روپ نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے تاثرات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے فیس بک پہ اسکرولنگ کرتی، اس کے بلاوے کو فراموش کرتی نواز عالم پہ ہوئے قاتلانہ حملے کی مکمل اپڈیٹس لینے لگی. میرے ضبط کا امتحان نہ لیا کرو، کیونکہ جس دن میں ضبط کھو بیٹھا نتائج تم برداشت نہیں کر سکو گی. اس کے آنے کا انتظار کرتا، اس کے نہ آنے پہ وہ جب غصے سے کھولتا ہوا باہر نکلا تو اسے ہنوز موبائل میں گم دیکھ کر وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچتا سرد لہجے میں کہتے اسے گھسیٹ کے آفس کی جانب لے جانے لگا، جبکہ اپنے کیبن سے جھانکتے ورکرز نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اس انوکھے کپل کو دیکھا جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتے تھے. سر آپ. وہ زبان جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے تو تڑاک کرتی تھی اس کے سامنے آتے ہی فوراً مہذب بن گئی، جبکہ اس کے الفاظ فوراً قطع کرتے ہوئے اس نے آفس میں آ کے اس کی کلائی چھوڑی اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے قریب کر گیا، جبکہ وہ اسے غیر متوقع قربت پہ سانس روکتی اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اس وقت خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا. نواز عالم کو کیسے جانتی ہو تم؟ اس کے لفظ سے ایک اندھیری وحشت اور خوف چھلک رہا تھا. اسے اس بات کا خوف تھا کہ جس انسان سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا اسی سے منسلک لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا. ایسے میں اسے ہر بات سامنے دیکھ کر وہ اپنے اندر کے جانور کے جاگنے سے خوف زدہ تھا. ایسے پکڑ کے رکھیں گے تو کیا میں جواب دے دوں گی؟ اسے نہیں اندازہ ہوا کہ اس کے اندرونی خلفشار کی بدولت اس کے کندھوں پر جمے ہاتھوں کی گرفت خطرناک حد تک سخت ہوتی جا رہی تھی. تبھی وہ اس کی قربت اور کندھوں میں دھنستی انگلیوں کے درد کو بمشکل برداشت کرتی ہوئی بولی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کرتا اس کی مچلتی دھڑکنوں کو بھی ساکت کر گیا. نواز عالم کو کیسے جانتی ہو؟ بے تحاشا اسے قریب کرتا وہ اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، پیشانی اس کے رخسار پہ ٹکاتا گھمبیر مگر باور کرواتے لہجے میں بولا کہ اگر اس نے اب جواب نہ دیا تو یہ قربت مزید بھی بڑھ سکتی ہے. اس کی اس قدر قربت پہ خود کو بمشکل سنبھالے کھڑی زالے نے ایک دفعہ پھر سے خود میں اسے انکار کرنے کی ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر پہ سرسراتے اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس پہ اس کا دل لرز سا اٹھا. سوشل میڈیا پہ انہیں فالو کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے متعلق اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. وہ دھیرے دھیرے بولی کہ جس طرح وہ اس کے رخسار پہ پیشانی ٹکائے ہوئے تھا اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اس کے چہرہ گھمانے پہ اس کے لب اس کے چہرے سے مس نہ ہو جائیں. بس. بال اس کے رخسار پہ سہلاتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی حرکت پہ در حقیقت گھبراتی وہ بظاہر چر اٹھی.
نہیں، میرا تایا سسر لگتے ہیں وہ۔ غصے میں تو وہ بولتے ہوئے ہر قسم کا لحاظ بھول جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کو سیریس لیے بنا وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اپنی کرسی کی جانب بڑھا اور اسے سامنے پڑی کرسی سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھتے ہی اس نے بہت سنجیدگی سے سوال داغا تو ظالم میر کو یکلک بارش میں بھیگتی اس لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یاد آئی، لیکن وہ اس خواہش کا ذکر کم از کم اس انسان سے نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اس کے چہرے کو دیکھتی وہ گویا اسے اس کا من پسند جواب دے گئی۔ اس رشتے اور جاب سے چھٹکارا پانا۔ اس کے بے لجک انداز میں لہجہ بھر کو اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کھل کے کہکا لگاتا کمر کرسی کی پشت سے ٹکاتا اسے محظوظ کن انداز سے دیکھنے لگا۔ کم وقت ہنستے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے۔ اس کے مسکراتے چہرے سے بمشکل نگاہیں ہٹاتی وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اور اگر تمہیں اس جاب اور رشتے دونوں سے چھٹکارا مل جائے تو؟ اس کے اگلے سوال پہ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، لیکن پھر اس شخص سمیت اس کے کہے ہر لفظ پر لعنت بھیجتی وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئی۔ چونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں اور بنا کسی مطلب کے تو کوئی کام کیا بات بھی نہیں کریں گے، تو اس لیے مجھے بتائیے کہ مجھے بدلے میں کیا کرنا ہوگا۔ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا۔ گڈ، مجھے سمجھنے کی اس کوشش میں کم از کم تم کامیاب ٹھہری ہو۔ کھل کے اسے سراتے ہوئے اور ٹیک چھوڑتا آگے ہوا، دونوں بازو میز پر رکھتا آگے کی جانب جھکا۔ جس دن تمہارا انٹرویو تھا اس دن تم نے کہا تھا کہ تم احمد اینڈ سنس کمپنیز میں کام کر چکی ہو، رائٹ؟ اب کہ وہ بنا تاثر کے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ ذہن میں اس کے اس سوال کا پس منظر سمجھنے کی صحیح کرنے لگی۔ تمہیں واپس ان کے پاس 1 مہینہ جاب کرنا ہوگی۔ اس سے اگلے الفاظ پہ اس نے الجھ کے اسے دیکھا جو بہت گہری نگاہوں سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ لیکن میں کیسے وہاں دوبارہ جا سکتی ہوں جبکہ وہاں سے میں اپنی مرضی کے ساتھ ریزائن دے کر آئی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ پورا شہر جانتا ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رکی آنکھوں کے سامنے وہ پیپر لہرایا جو اسے اس شخص سے منسلک کر گیا تھا کہ میں اس کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ وہ لفظوں کے ہے پھر سے بات مکمل کرتی اس کے اگلے کسی دھماکے کے منتظر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک چھوٹی سی بات کے باعث اپنا نام سونپنے والا شخص اتنی آسانی اور بنا مطلب کے تو یہ نام اس کے نام سے الگ نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ڈوبنے والے شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، اسی طرح اس رشتے سے چھٹکارا کیسے پانا ہے یہ تمہیں خود سوچنا پڑے گا۔ بہت شاطر انداز میں اپنی بات اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کی مدد کرنے سے بے نیازی دکھا گیا، جبکہ اس کی اس قدر بے مروتی پر اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی سافر پہ لعنت بھیجا اور جو جیسا ہے چلنے دے۔ وہ خود ہی کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑ کے نیت شرازی سے رشتہ جوڑ لے گا، لیکن اب بات کر کے مکرنا ظالم میر کی فطرت نہیں تھی۔ تبھی وہ حامی بھرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، پھر میں اس پہ جس بھی طریقے سے عمل کروں آپ کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نگاہیں دروازے پہ ٹکائے اپنے فون پہ آنے والی کال کا انتظار کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ فرحاد نے اسے یوں دیکھا جیسے پاگل ہو جانے کا خدشہ ہو۔ تم ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے؟ وہ نظر چراتی مدھم لہجے میں بولی تو فرحاد نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ انوکھی بات ہی ہے میڈم کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ مکمل نہیں کی اور اب اس کو مکمل کرنے میں آپ کو اپنے کلاس فیلو کی مدد چاہیے۔ کلاس فیلو بھی وہ جس سے آپ پہلے دن سے ہی بہت چڑھتی ہیں۔ فرحاد نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ دل ہی دل میں اپنی دوستوں سے بہت خفا ہوئی کہ جن کی وجہ سے اسے یہ سب فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اس سے اب بھی چڑھتی ہوں، لیکن چونکہ اس نے بہت دفعہ میری مدد کی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے مدد لے لیتی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیا توجہ پیش کرے، اس طرح کی آکورڈ سچویشن نے اسے بہت بری طرح سے شرمندہ کر دیا تھا۔ اور اگر شیر سر کو خبر ہو گئی تو؟ اس کے سوال پہ زرشالے نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نہ بتاؤ تو انہیں خبر نہیں ہوگی نا؟ وہ ملتجی اور کس قدر پر امید لہجے میں بولی تو فرحاد نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آپ کی معصومیت کو 7 توپوں کی سلامی،
بہرحال دیجیے مجھے اپنی اسائنمنٹ، اور خبردار آئندہ اپنی فضول دوستوں کی وجہ سے مجھ سے بہانے بازیاں کرنے کی کوشش کی تو شیر سر کو فوراً بتا دوں گا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی فائل لیتا وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو اس کے آخری جملے پر بری طرح شرمندہ ہوتی زرشالے سر جھکا گئی اور دل میں عہد کیا کہ وہ آج کے بعد بارات مصطفیٰ کے حوالے سے اپنی دوستوں کی کوئی بھی فضول ضد نہیں مانے گی، لیکن وہ غلط تھی۔ اوپن کچن میں کھڑا وہ اپنے لیے بلیک کافی بناتا ہوا ساتھ دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا جب ڈور بیل کی آواز سے اس کے ہونٹوں پہ مسکان سی پھیل گئی، جسے فوراً دباتے ہوئے وہ ڈور بیل کی آواز کو نظر انداز کرتا کافی مکس کرتا رہا اور پھر چند سیکنڈز کے بعد اس کے حسب توقع دروازہ کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر مضبوط قدم کچن کی جانب بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے پتا تھا کہ تم آنے والے ہو، اس لیے تمہارے سواگت کے لیے دیکھو کافی بنا رہا ہوں۔ بنا مڑے ہوئے اطمینان سے کافی مکس کرتا بولا تو اس نے بڑے ضبط سے اس کی آلیو کلر کی شرٹ میں ملبوس پشت کو دیکھا۔ اور مجھے آج 125ویں دفعہ آپ کے دروازے کو چوروں کی طرح کھولتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے انسانوں کی طرح ایک پراپر طریقے سے بات کی جائے۔ اس نے جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے کچن میں پڑی چیئر گھسیٹی اور اس پہ بیٹھ گیا۔ تعریف کا شکریہ۔ سر خم کرتے ہوئے اس نے گویا تعریفی سند وصول کی تو اس کی ڈھٹائی پہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اپنی میڈم کا پیغام لے کے آئے ہو؟ کافی کا مگ اسے تھماتے ہوئے جس انداز میں بولا فرحات کا دل چاہا یہی مگ اس کے چہرے پہ دے مارے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ پیغام نہیں لایا، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اسائنمنٹ بنا دیں گے آپ، یا میں کسی اور سے کہہ دوں؟ تھا تو وہ بھی شیر عالم کا دست راست، اس لیے سنجیدگی سے بنا زرشالے کا نام لیا اسے کام کہا تو بلاج نے رسانیت سے جواب دیا۔ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو فرحاد میاں؟ آپ کی میڈم سے ہمارے بھی کچھ رشتے بننے والے ہیں، ان کے کام سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے رسانیت بھرے لہجے میں چھپی ڈھٹائی پہ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے ترس آ رہا ہے اس وقت پہ جب زرشالے میڈم کو آپ کی سچائی پتہ چلے گی۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے تعصب زدہ لہجے میں گویا ہوا، لیکن دوسری جانب چندہ فرق نہ پڑا۔ میری تو خیر ہے، مجھ سے تو ان کی کوئی دلی وابستگی نہیں ہے فی الحال، لیکن سوچو اگر انہیں پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے دو نفوس انہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو؟ شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑی تو فرحات کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معلوم ہوئی، جسے دیکھتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ہاں تو طرز کا لیول کچھ کم ہوا فرحاد میاں؟ چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بڑھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ جیسا کمینہ شخص سر کے اتنے قریب کیسے ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بظاہر مسکرا کے بولا تو بلاج کا خوبصورت قہقہ کمپارٹمنٹ میں گونج اٹھا، کیونکہ تمہارے سر کی کمینگی کا لیول مجھ سے بھی ہائی ہے۔ انکشاف کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے اٹھا اور فریزر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے ڈرامائی انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی فرحات کے ہونٹوں پہ مسکان پھیل گئی، جسے فوراً سمیٹتے ہوئے اپنے آنے کے مقصد کی طرف متوجہ ہوا اور پھر ایک نیلی فائل اسے پکڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ ہدایات دینے لگا، جنہیں سنتے بلاج کے چہرے پر خوفناک سنجیدگی پھیل گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ منتشا نے حیرت سے اسے دیکھا جو دونوں پیر اوپر کیے بیڈ پر چوکڑی مار کے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ افغان عالم سے شادی کرنے والی لڑکی پہ تمہیں عقل مندی کا شبہ کب سے ہونے لگا؟ وہ بات ہوا میں اڑاتی مذاق اڑانے والے لہجے میں گویا ہوئی تو منتشا نے اسے یوں دیکھا گویا وہ واقعی پاگل ہو چکی ہو۔ ظالم پلیز بی سیریس، تم نے ایسی ڈیل کیوں فائنل کی اس انسان سے؟ اب کہ وہ کس قدر رسانیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو ظالم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ تو کیا کرتی میں وہاں؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تمہیں اسے واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتانی چاہیے تھی۔ منتشا کے جواب پہ اس کے خوبصورت چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میری اس خواہش کو جاننے کے بعد وہ اسے پورا کرنے میں اپنی جان تک لگا دے گا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی تو منتشا نے دکھ سے اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ مزید کہہ رہی تھی۔ جس طرح سے اس نے فوراً میری خواہش کو کیش کیا ہے نا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں یہی سب بولوں۔ اسی انداز میں کہتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو منتشا جواباً فقط اتنا ہی استفسار کر سکی۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ اس کے چہرے پہ چھائے افسردگی کے بادل دیکھتی وہ اپنے اندر بھی وہی بادل اترتے محسوس کرنے لگی۔ وہی کروں گی جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ میں اب خود بھی اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی جسے وہ شخص یوں کیش کروا رہا ہے۔
دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی وہ منتشا کو گہرے ملال کا شکار کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اسے کوئی بھی اس کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔